والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام الهدى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میرے دیر نہ آوے نا پکن چاہ کے پرہ سکتا ہے. ہوں ٹھیک ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
قرآن چاہتے قرآن مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار معزز دوستو، اللہ تعالیٰ دا بڑا احسان اور بڑا کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ بڑی بابرکت گھڑیوں میں اللہ نے اپنے گھر میں بٹھایا ہے۔ جمعہ کا دن ہے، رمضان کا بابرکت مہینہ ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو جان لو، فاعلم، علم سے ہے، علم جاننے کو کہتے ہیں، جان لو، فاعلم، یہ جان لو کہ انہو لا الہ الا اللہ، کہ تمہاری عبادات کے لائق، بندگیوں کے لائق کوئی بھی نہیں سوائے اللہ کے۔ یہاں سے ہمیں کلمہ طیبہ کے ایک حق کا پتہ چلتا ہے کہ یہ حق ہے کلمے کا، کہ کلمے کا معنی مفہوم آنا چاہیے، جیسا کہ اللہ فرما رہے ہیں فاعلم، جان لو، سمجھ لو۔ تو کلمے کا معنی سمجھنا یہ ضروری ہے، فرض ہے، حق ہے کلمے کا۔ زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہوتا ہے، اور پڑھنے کے بعد سمجھنا بھی فرض ہوتا ہے، سمجھنے کے بعد پھر عمل کرنا بھی فرض ہوتا ہے، عمل کرنے کے بعد پھر اسی کلمے کی دعوت آگے دینا بھی فرض ہوتا ہے۔ بس میں یہی آپ کو سمجھاؤں گا۔ اللہ کہتے ہیں سمجھو، جانو لا الہ الا اللہ کو۔ میں کوشش کروں گا مختصر وقت میں کہ یہی آپ کو سمجھاؤں۔ لا الہ الا اللہ کا مفہوم اور معنی اور مطلب کیا ہے؟ پہلے آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ ماننے کے لیے جن لوگوں کو کہا تھا مکے میں، جہاں سے کام شروع کیا تھا، آپ بتائیں کہ وہ لوگ اللہ کے ماننے والے تھے یا منکر تھے؟ بتلائیے۔ ہاں، یہ جواب ٹھیک ہے، اللہ کو ماننے والے تھے۔ بڑی عجیب بات ہے بھائی، او تو مندن پہلے اللہ نو، پھر کہا جا رہا ہے کہ یہ مانو لا الہ الا اللہ۔
میاں یہ بات پکی ہے کہ وہ اللہ کو مانتے تھے. اس کی ایک دلیل، جو انہوں نے گھر بنا رکھا تھا نا اللہ کا، خانہ کعبہ، وہ باقاعدہ اس کا احترام کرتے تھے، اس کا طواف کرتے تھے. متولی خانہ کعبہ کے تھے وہ. انہیں بڑا فخر تھا اس پر کہ ہم کعبے کے متولی ہیں. حاجی آتے حج کرنے، ان کی خدمت کرتے تھے، بڑی خدمت کرتے. اللہ کے گھر کی بڑی صفائیاں، خدمتیں، تعمیر کرتے تھے. اور کہتے تھے یہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر. اللہ نو مندن تا گھر بنائی ودے نا. یہ ثابت ہو گیا کہ او اللہ نو مندے ہیں. دوسری دلیل، اپنی اولادوں کے بیٹوں کے نام رکھتے تھے عبداللہ، اللہ کا بندہ. اللہ نو مندن تا اپنے پتراں دے نام رکھ دینا عبداللہ. ایک گل ثابت ہو گئی، پکی ہو گئی کہ جنہاں نو اللہ دے نبی یہ دعوت پیش کیتی آئی لا الہ الا اللہ بھائی من لو، او اللہ نو پہلے ہی من دے آئے. تب پتہ لگ گیا بھائی کلمے لا الہ الا اللہ دا اے مانا کوئی نہیں بھائی اللہ نو من لو، کیونکہ وہ تو پہلے من دین. پتہ چلیا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ نہیں کہ اللہ کو مانو، کوئی اور مطلب ہے. کیڑا ہے؟ فی الحال یہ سمجھو کہ یہ مطلب نہیں کہ اللہ کو مانو، کوئی اور مطلب ہے. دوسری بات، اللہ کو بھی مانتے تھے اور اللہ کی صفات کو. اے نبی کہہ دیجئے، انہاں کو پوچھو، یعنی اپنے قوم والوں کو پوچھو. سوال کیڑے سنیا ہے ذرا سوال. من یرزقکم من السماء والارض، کہ تمہیں آسمان و زمین سے روزیاں کون دیتا ہے؟ یہ پہلا سوال. دوسرا، من یملک السمع والابصار، یہ بتاؤ تمہارے کانوں کا اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ دو سوال. تیسرا، من یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، یہ بتاؤ بھائی زندے سے مردے کو کون نکالتا ہے اور مردے سے زندے کو کون نکالتا ہے؟ مرغی زندہ، او دے وچوں مردہ انڈا بے جان نکلیا، انڈا بے جان او دے وچوں زندہ چوزا نکلیا. زندے چوں مردے نو کڈن والا تے مردے چوں زندے نو کڈن والا اے کون ہے؟ ترے سوال. چوتھا، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کائنات کے یہ سارے انتظامات، تدبیر، یہ کون کردا؟ کائنات کی ساری تدبیر، سارا نظام انساناں نو اس تے وساونا ہے، باقی مخلوقات نو وساونا ہے، انہاں دیاں ضروریات دا خیال کرنا، پوریاں کرنیاں ضروریات، انہاں نو کھواونا پیواونا، انہاں دیاں ضرورتاں، انہاں دا نسل. باقی کائنات وچ ہور تھوڑیاں مخلوقات، ہر کسے دی ہر ضرورت نو پورا کرنا، بارشاں برساونا، یہ سارے کم من اے جہان دے. اللہ پوچھیا انہاں کولو پوچھ میرا پیغمبر، من یدبر الامر، اے سارے کم کون کریندا؟ یہ ہن کتنے سوال ہو گئے؟ 4. روزی کون دیندا؟ مالک کون ہے تواڈے کناں دا تے اکھاں دا؟ زندے چوں مردہ تے مردے چوں زندہ کون کڈیندا؟
اور کائنات دا ہر کم کون کریندا؟ یہ چار سوال ہن جواب سنیا ہے ادو ویکھو پہلے فَسَيَقُولُونَ اے نبی جی یہ کہیں گے اللہ کہ انہاں چواں کماں دا کرن والا کون ہے؟ یہ بھی حل ہو گیا مسئلہ بھائی او اللہ نو بھی مندین تے اللہ دیاں صفتاں نو بھی مندین اللہ دیاں طاقتاں نو بھی مندین تے اللہ دے نبی موڑ انہاں نو آدن بھئی پڑھو لا الہ الا اللہ اتھوں اے سمجھ آ گیا بھئی لا الہ الا اللہ دا اے معنی کوئی نہیں جو اللہ روزیاں دیندا ہے اللہ مالک ہے اللہ خالق ہے اللہ مدبر ہے اے معنی نہیں اگر اے معنی ہوئے آتا مڑ او تا اے منی ودے ہیں نہ پہلے موڑ انہاں نو نہ ہی آکھنا چاہیے بھی پڑھو لا الہ الا اللہ کسی ہور نو آکھی وے آ لیکن انہاں نو آکھے آ گیا جڑے اللہ نو بھی مندن انہاں نو آکھے آ گیا جڑے اللہ دیاں صفتاں تے قدرتاں نو بھی مندن تو سمجھ آ گیا بے لا الہ الا اللہ دا معنی کچھ ہو رہے لا الہ الا اللہ دا معنی ہو رہے کچھ اے معنی نہیں بے اللہ مالک ہے تے خالق ہے تے رازق ہے اللہ نمازاں بھی پڑھ دے ہیں عبادتاں بھی کریں دے ہیں حج کریں دے ہیں ابو جال شاہ صاحب انہیں بہت ساری حجاں کیتی ہوئی ہیں ایک کدی نہیں الحاج ابو جال تے لا الہ الا اللہ دا مطلب ہوندا نا بھی حجاں کرو تے نمازاں پڑھو تو او تو پہلے کریں دے ہیں موڑ انہاں نو کیوں آکھیا لا الہ الا اللہ پتہ لگیا جو لا الہ الا اللہ دا اے معنی کوئی نہیں بھئی نمازاں تے حجاں کرو لا الہ الا اللہ دا معنی کچھ ہو رہے اے میری پہلی گل ساری ٹائم کیوں ہے چلو ختم کریے وقت افطاری دا بھی نہ بندوبست کرنا اور اے گل پہلی تسے سمجھ لئی بھئی اے لا الہ الا اللہ دا معنی نہیں کوئی ہو رہے او کیڑا ہے او ہن سنو سوکھا جا سبق ہے اج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ دے نبی انہاں دے کول مطالبہ کیتا بھی تسی یہ پڑھو لا الہ الا اللہ اللہ تو سوا کوئی الہ کوئی نہیں لا کوئی نہیں الہ کوئی الہ نہیں الا اللہ مگر صرف اللہ اے باقی سارے سوکھے لفظ لا دا معنی نہیں الا دا معنی مگر اللہ دا بات اللہ ہی ہے ایک بھی جو لفظ ہے الہ اے سمجھنا اللہ ساڑھے واسطے کیونکہ اے وے عربی دا لفظ ساڑھی بولی دا نہیں الہ الہ لفظ ہے عربی دا او جڑے مکے والے آئے نا اللہ دے نبی انہاں نو آکھیا پڑھو لا اتھے سمجھاون دی لوڑ کوئی نہیں کیونکہ او آپ اگوں ہی عربی والے آئے انہاں نو فوری سمجھ آ گیا بھائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت تے مطالبہ کیوے ساڈے کول ایو تو وجہ آئی ہجے تائیں پہلا دن آئی پہلا دن نبوت دا اللہ دے نبی فاران دی چوٹی تے کھلو کے اپنے قوم نو جمع کر کے مکے والے نو صد کے آکھیا یا ایو الناس قولوا لا الہ الا اللہ ہجے آکھے ہی آئی سکا چاچا ابو لہب کول کھلا اس کولوں پتھر چا کے حضور دے چہرے تے مارے حضور نو زخمی کر چھوڑیا فوری انہوں پتہ لگ گیا بھئی اے کے آکھنا چاہتا ہے کیونکہ انہوں عربی دا پتا ہو عربی زبان آئی انہوں دی اور میں تو نہ دا بیٹھا تو کوئی نہیں پتا کیونکہ ساڑی زبان عربی نہیں آسان سمجھاونا پونا سمجھنا پونا بھئی الہ کے نو آدے الہ اکھیندہ ہے اس نو سنیا ہے ذرا الہ اکھیندہ ہے اس نو
الہ اکھیندا ہے اس نو اللہ دا قرآن دسدا ہے جہدے وچ دو وڈیاں صفتاں ہوئن. ایک صفت ہوئے وی او کائنات دے ذرے ذرے دا علم رکھدا ہوئے جنوں اسی آدھے ہاں عالم الغیب، غیب جانن والا. دیوار دے پچھو کے وے تسی سارے بیٹھے ہو، میں تے مرشد نوں بے شک لے آ کے چباؤ کسے وڈے پیر نوں، او وڈی پگڑی ہاتھ وچ عصا تسبیحاں من کے آسے پاسوں مرید سارا کچھ ہوے، اونوں آکھو بے اے دیوار دے پیچھے کی وے، اونوں پتہ لگ ویسی او دیوار تے رہ گئی پراں ہین چکر ہوتے مٹھی بند کر کے آکھو استاد جی دسو بھلا میرے ہاتھ وچ کے وے، پتہ لگدا نہ کیڑا سارا پہنچے ہویا. غیب وچ جیڑی چیز لگی گئی ہے نا اللہ تو سوا اونوں کوئی نہیں جاندا. اے الہ دا معنی اے پہلی چیز ہوگی. اے الہ دا معنی کہ اللہ تو سوا لا الہ کوئی غیب نہیں جانن والا. تو سمجھنی میری گل، توجہ کرنی میرے دیر، بڑی قیمتی جی گل ہے تے میں ہنے ختم کرن لگا 5-7 منٹ وچ. دوسری گل اے وے بھئی الہ اونوں آدن جیڑا پوری کائنات دے اتے کنٹرول تے اختیار رکھدا ہوئے، جو مرضی کرنا چاہے اونوں کوئی روکن ٹوکن والا کوئی نہ ہو. او دا دل کرے تاں بارشاں وساوے، دل نہ کرے تاں کال پا دے. او دا دل کرے تاں بچہ دے، دل نہ کرو پوری زندگی تیری گزر ونجے تے پتر نہ ہوئے. او دا دل کرے صحیح سلامت چا دے وے، جے دل کرو تا معذور چا دے وے. او دا دل کرے تا بیماری چو شفا دے وے چا، جے او نہ دیونا چاہے تا مڑ کوئی ہور نہ دے سکے. اے الہ ہے جے دا دل کرے جو جیویں کرنا چاہے اونوں کو ہوڑن ہٹکن والا مشورے دے کے گل تبدیل کرا والا نہ ہو. اے ہن دو گلاں نکل آئیاں نے میرے بھائیو، ذرا سنو توجہ نال تے یہ گل ہے جی دل وچ بہا لو، اپنے بچیاں نوں سکھاؤ. فضول بچیاں نوں انجے چیزاں تے لائی رکھ دیاں. بچیاں نوں راتی سمجھ لگیا کول لے ستا، بچیاں نوں آکھیا میرا بیٹا اج میں تن لا الہ الا اللہ دا معنی سمجھاونا. الہ او ہوندا جے وچ دو صفتاں ہوندیاں وڈیاں، ایک تاں او ہر شے دے ذرے ذرے دا غیب دا علم رکھدا ہے، تے دوئی گل اے وے جو علم رکھن تو بعد سب کچھ کرن دا اختیار بھی رکھدا، طاقت بھی رکھدا. وہ جو کرنا چاہے انہوں کوئی روکن ٹوکن والا نہیں. اے دو پوائنٹ جس ہستی اے دو چیزاں ہوئن او الہ ہوندا. تے کلمہ دا لا الہ الا اللہ اے کوئی نہیں جہان اے صرف کون ہے؟ او اے دو صفتاں علم غیب تے مختار کل. لا الہ اے کوئی بھی نہیں جہان اچ الا اللہ اے صرف کون ہے؟ ہن تساں وچ وچ سمجھی بیٹھے ہو سو بے اساں تے سمجھیندے ہاں بے پیراں نوں ہی پتہ لگ ویندا، اساں تے سمجھیندے ہاں بھائی مرشد پاک ہوے، مرشد عالم ہوے، انہاں نوں پتہ لگ ویندا بھئی اسی کے کھا کے آئے بیٹھے ہاں، انہاں نوں پتہ لگ ویندا. ہاں او دے بھی سکدے نے، اولاد نہ پئی ہوندی ہوے تو انہاں دے دربار تے لگے جاؤ تے اتھے جا کے تھوڑی جی ذلت چا کرو، عاجزی چا کرو، کوئی نظر نیاز، کوئی منت منوتی چڑھاوا چا دیو، پتر ہی مل ویندا، عزت ہی مل ویندی، سارا کچھ مل ویندا. تے کلمہ دا لا الہ الا اللہ اے کوئی نہیں دے سکدا. کلمہ دا لا الہ الا اللہ اللہ تو سوا کوئی پردیاں دے پچھوں جان نہیں سکدا. تو مڑ اے ساڈے جڑے عقیدے بنے ہوئے ہیں ذہناں وچ اے مڑ ٹھیک رہ گئے جے جانن والا کلا بولو چا کون ہے؟ سارے کائنات دا اختیار رکھن والا بھی کلا.
اے دو نقطے کدی نہ بھولیا ہے، آپ ہی یاد رکھیا ہے تے بچیاں نو یاد کریا ہے۔ لا الہ الا اللہ دا ہن معنی سنو، ہن اے معنی ہو گیا لا الہ کوئی نہیں غیب دا علم جانا نالا الا اللہ مگر اللہ۔ لا الہ نمبر 2 کوئی نہیں اختیار رکھن والا الا اللہ مگر صرف اللہ۔ لا الہ کوئی نہیں، اللہ ہی کوئی نہ تے اللہ تو سوا ساری کائنات دی نفی ہو رہی ہے۔ او کلا اوتا ہے غیب دے جانا نالا تے اختیار والا، لا الہ الا اللہ تے اس تو سوا کائنات وچ بھاویں نبی ہوے او دی شان اللہ انہوں جڑی دتی ہے کمال شان ہے، او برحق ہے لیکن او الہ نہیں۔ نبی الہ، ولی مرشد ہوے کرامت ظاہر پئی ہوندی ہوے، دنیا ڈھاندی پئی ہوے قدماں تے، شہرت تے عزت جہان وچ مشہور ہویا کھلوتا ہوے، لیکن وت وی لا الہ پیر تا ہو سکدا ہے لیکن الہ نہیں ہو سکدا الا اللہ، کیونکہ الہ تا کلا اللہ۔ ایک کیڑا سادہ جا مفہوم ہے، مطلب تسی آکھو مولوی صاحب کڈیا کتھوں ہی نے، اے بھی میں دسے نا، اے حوالے بھی ہن تساں یاد رکھنے۔ اینے جی قرآن مجید دی تیسری سورت آل عمران، یاد راسی تو عمران خان دے نام تے آل عمران، عمران علی سورت، آل عمران علی پہلی سورت فاتحہ ہے نا، دوئی سورت بقرہ ہے تے تری وے، اے شروع ہوندی پئی نے وکھیا ہے اے دی نے جی آیت نمبر 5 تے 6، صرف 2 آیتاں یاد رکھ لو۔ جے کوئی پوچھے بھئی یہ مانا تساں کدوں کڈیا بھی الہ او ہوندا جے وچ 2 صفتاں ہوویں نے کہ علم غیب جان دو ہوے تے ایک مختار کل ہوے، اونوں آیت وکھاونی۔ 2 آیتاں انہاں 2 آیتاں چ اللہ نے لا الہ الا اللہ دا ایو معنی دسیا جڑا میں تانوں سمجھایا۔ ادھر سنیا ہے ترجمہ۔ ہن میں پہلی صفت پڑھنی ہے پہلی آیت وچ، پہلی صفت تے دوئی آیت وچ دوئی صفت ہے، میں ترجمہ کرے سا تساں میں جواب دیونا سوچ کے بھئی اے کیڑی صفت دی بیان ہو رہا، اے علم غیب والی صفت بیان ہو رہی ہے یا اختیار والی صفت بیان ہو رہی ہے؟ ہن تساں آپ ترجمہ سن کے میں دسنا۔ ان اللہ بے شک اللہ لا یخفا نہیں چھپی ہوئی علیہ اس پر، یعنی اللہ پر چھپی ہوئی نہیں ہے، شیء کوئی شے، اللہ واسطے کوئی شے چھپی ہوئی نہیں ہے، فی الارض نہ زمین وچ، ولا فی السماء نہ آسمان وچ، اللہ واسطے کائی شے چھپی ہوئی نہیں، زمیناں دی وی تے آسماناں دی وی۔ اے کیڑی صفت ہے؟ علم والی یا اختیار والی؟ علم والی، شاباش، یعنی چھپی ہوئی نہیں، اونوں علم ہے ہر شے دا، اے ایک صفت ہو گئی۔ ہن دوئی آیت پڑھو، هو الذی تے اللہ اوے یصورکم جڑا تہاڈیاں تصویراں بناندا ہے، فی الارحام ماں دے رحم وچ، ماں دا رحم پیٹ دا اندھیرا وت رحم دا اندھیرا وا، رحم دے وچ ایک جھلی ہوندی بچہ اودے وچ لپٹیا ہویا ہوندا، اترائے اندھیریاں چ یصورکم او تہاڈیاں تصویراں بناندا، ہائے ہائے ہائے، او اللہ ہے۔ اندر ماں دے رحم وچ گیا تا نطفہ ہے ناپاک قطرہ، ہن او دیاں تصویراں دی کاریگری ویکھو، اس نطفے نو پہلے بنایا خون دا لوتھڑا بن گیا اندر ون کے، ایک ٹائم پیریڈ ہے، اس پیریڈ جو خون وچ بدل گیا، وقت اسے خون دا لوتھڑا بن گیا بوٹی جئی، اسے لوتھڑے چ وقت بوٹی چ بنائی، اسے بوٹی چ مڑ ہڈیاں چ بنائیاں، انہاں ہڈیاں تے مڑ گوشت چڑھایا، اے ایک لوتھڑا جہا ہڈیاں تے بوٹیاں دا جڑے بن گیا۔ اللہ فرماندا ہن اسی اسے ہڈیاں تے بوٹیاں دے اس لوتھڑے اتے شکلاں بناونیاں شروع کر دتی۔ کاریگری ویکھ میرے اللہ دی، اپنا جسم ویکھ، اندر تے باہر دے نظام ویکھ، تے اندر اندھیریاں وچ او دی قدرت دیاں کاریگریاں ویکھ، اے 2 اکھاں، اے 2 کن، اے سر، اے دے وچ دماغ، اے تیرے ہونٹ، اے تیری زبان، اے تیرا سینہ، اے تیرے اندر دے دل، دماغ، گردے، پھیپھڑے، آنتاں،
احساء دا نظام، اخراج دا نظام، انہضام دا نظام، تنفس دا نظام، دل دا نظام، جگر دا نظام، میدے دا نظام، گردے دا نظام، مسانے دا نظام، اخراج دا نظام، چلن چلاون واسطے لتاں، پکڑن واسطے ہاتھ، سوچن واسطے دماغ، ویکھن واسطے اکھاں، سنن واسطے کن. سمجھ آ رہی آیت؟ اے وہ تصویریں بناتا ہے وہ تمہاری فی الارحام، ماں کے رحموں میں، کیف یشاء، جس طرح چاہتا ہے. چاہے تا سفید پیدا کرے، چاہے تا کالا دے، چاہے تا صحیح سلامت دے، چاہے تا معذور دے، چاہے تا اکھاں والا دے، چاہے تا نبینا بنا کے دے، چاہے تا سنن والا دے، چاہے تا ڈورا چا دے، چاہے تا لولا لنگڑا چا دے، چاہے تا صحیح سلامت چا دے، چاہے تا گنگا چا دے، چاہے تا بولن والا چا دے. آیت سمجھ آ گئی نے؟ اے ہن کیڑی صفت ہے؟ دو ہی تا ہیں. پہلی کیڑی آئی؟ علم والی. تے اے کیڑی ہے؟ اختیار ہے نا، جی میں مرضی چاہے بناوے، اے دا اختیار ہے، اے دی قدرت ہے. اے ہن دو صفتاں ہو گئیاں. ہن سنیا اے دوں اے دو صفتاں مکیاں تے اللہ فرماندے نے لا الہ الا ہو. انہاں دو صفتاں نو بیان کر کے اللہ دن لا الہ الا ہو، اے وے تیرا الہ جس تو سوا ہور الہ کوئی نہیں. اے وے تیرا الہ کون؟ جیڑا علم بھی رکھے غیب دا، آسمانہ تے زمینہ دی کوئی چیز اس تو لکی چھپی نہیں ہے. اے وے تیرا الہ جیڑا جویں چاہے بناوے، او دیاں قدرتاں، شاہیاں، طاقتاں، اختیار کوئی بدل نہیں سکدا، روک ٹوک نہیں سکدا، جویں چاہے کرے. لا الہ، اے وے تیرا الہ الا ہو، تے سن لے او تا ہے لا الہ، اس تو سوا کائنات چ ہور کوئی اے صفتاں رکھن والا کوئی نہیں. نبی ہووے، ولی ہووے، پیر فقیر ہووے، چھوٹا بڑا ہووے، جبریل فرشتہ ہووے، نوری ناری ہووے، عرشی فرشی ہووے، مکی یا مدنی ہووے، عربی یا عجمی ہووے، کوئی حجازی ہووے، کوئی کرامتاں والا، عزتاں والا، کشفاں والا، معجزیاں والا، کوئی بھی کائنات دا ہووے، اللہ دن او دے درجے تے مرتبے تا اپنی جا تے رہ گئے. لیکن لا الہ الا ہو، الہ بنن دے لائق کوئی نہیں. الہ ہے تا کلا اللہ. اے ہوندا نے جی الہ جے دے وچ دو وڈے کمال ہون. ہن آخری گل سنو صرف 2-3 منٹ وچ. او اے وے کہ جس نو تواڈے حالات دا پتہ ہے تے وت او تواڈے حالات نو بدلن دی طاقت رکھدا ہے. منگنا اسے کول چاہیدا کہ کسی ہور کولوں؟ اے اصل پچھو دو نقطے ن، اگلیاں ساریاں عبادتاں انہاں دی وجہ تو ہیں. او دے اگوں جھکدے کیوں آ؟ جو انہوں پتہ بھی کوئی میرے اگوں جھکیا کھلا. اے جھکن والا تاں منگدا جو انہوں پتہ ہے کہ جنوں پکریندا پیا حالات دا پتہ ہے. اے تاں پکریندا انہوں پتہ ہے او نفع نقصان دیون تے قادر ہے. طواف کرو، حج کرو، عمرہ کرو، روزے رکھو، دعاواں منگو، نفلاں پڑھو، تہجداں پڑھو، دعاواں کرو، صدقے کرو، خیرات کرو، قربانیاں کرو، وظیفے کرو. کائنات دی عبادتاں دا لائق بھی صرف کون ہے؟ اے بھی نے لا الہ الا اللہ دا معنی. تے جلے اسی ونج کے متھا ٹکینے آ قبراں تے درباراں تے پیراں فقیراں دے اگوں انہاں دے کول کے اولاداں منگدے آں، انہاں دے اگوں ونج کے نظراں نیازاں پیش کرنے آں. ساڈے دل وچ عقیدہ ہوندا انہاں نوں پتہ، ساڈے دل وچ عقیدہ ہوندا دودھ دیساں 11ویں دا تے مڑو برکت دے سن. ساڈے دل وچ عقیدہ ہوندا نہ دتا تے پھٹکار پے ویسی، مار پے ویسی. اللہ دا اے تا میریاں دو صفتاں تے تو دے چھوڑیاں پیر نو، تو دے چھوڑیاں اپنے مرشد نو، تو دے چھوڑیاں اپنے اس عالم نو، تو دے چھوڑیاں دنیا دے کسے بندے نو. اللہ دا لا الہ الا اللہ اے صفتاں تو میں اپنے سونے محمد چی کوئی نہیں رکھیاں. اونج تو انہوں میں ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ساری کائنات دا خلاصہ تے عرق چا بنایا ہے، ساری کائنات دا نچوڑ چا بنایا ہے. اونج تو میں اپنے نبی نو ساری کائنات دی رحمت چا بنایا ہے. اونج تو میں اپنے نبی دا وجود ساری کائنات چ برکت چا بنایا ہے. اونج تو میں اپنے نبی نو معراج چا کرایا ہے. اونج تو میں اپنے نبی نو ساقی کوثر چا بنایا ہے. اونج تو میں اپنے نبی نو ہاتھ شفاعت چا دتی ہے. اونج تو میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو ہر نعمت چا دتی ہے.
لیکن اے دو صفتاں میں اپنے سونے حبیب نو ہی کوئی نہیں دتیاں، کیونکہ اے صفتاں خدا لیاں، اے جے دے وچ آویں نو خدا بن ویندا، تے خدا تے الہ تکلا کون ہے؟ اے عقیدہ ہو سی تے روزے بھی قبول ہیں، تراویاں بھی قبول ہیں، رمضان بھی قبول ہے، تے جے اے عقیدہ کوئی نہیں تا بے شک ٹکراں جتنی مرضیاں مار لو، کوئی عبادت قبول کوئی نہیں۔ اس واسطے اج دے درس دا خلاصہ ایو ہائی کہ تساں اے گل سمجھ ونجو جو لا الہ الا اللہ دا معنی اے نہیں جو اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے۔ لا الہ الا اللہ دا اے معنی کوئی نہیں جو اللہ دی ذات ہے۔ لا الہ الا اللہ دا اے معنی کوئی نہیں جو نمازاں پڑھو۔ لا الہ الا اللہ دا اے معنی کوئی نہیں جو حج۔ لا الہ الا اللہ دا معنی اے وے جو اللہ تو سوا غیب ہی کوئی نہیں جاندا، اللہ تو سوا کوئی اختیار بھی کوئی نہیں رکھدا۔ ہن تواڈے کو لگ گئے دسترخوان، منٹ کتنے رہ گئے جی؟ بند کر دے گی یہ چلانا؟ اچھا چلو توجہ میرے دل رکھو۔ اللہ 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 الرحمن۔ وقت قرآن دیو، میں تے انہوں نے ایک واقعہ سناون آئی تے وقت دی وجہ تو میں تے واپس کر دیتا۔ میں سورۃ الانبیاء کڈی آئی قرآن کھول کے، 3 واقعے میرے سامنے آئے، میں تو جلدی جلدی وہ 3 واقعے سناونے، صرف 10 منٹ رہ گئے، تساں ادھے توجہ نہ کرے سو وہ اپنا کم کرے سن، تساں میرے دل ویکھو۔ اے بھی نے 17واں سپارہ، سورت دا نام ہی نے سورت انبیاء، نبیاں والی سورت، یعنی اس سورت اللہ نبیاں دے قصے بیان کیتے۔ 3 نبیاں دے قصے سنو جی۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اللہ دا ایک نبی ہے، نام ایوب علیہ السلام، بڑا ذمہ دار نبی، بڑی ذمہ زمینہ اللہ نبی۔ اتنیاں زمیناں اللہ دیتیاں ہیں جو 500 جوڑی آئی دانداں دی، بیلاں دی، 500 جوڑی جنہ زمینہ چ کم کرے، وہ زمینہ کتنیاں ہو سن؟ اتنا بڑا ذمہ دار پیغمبر، اللہ نبوت بھی دیتی، مال بھی دیتا، اولاد بھی دیتی، بیٹے بھی دیتے تے بیٹیاں بھی دیتیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے وقت انجو یا جو اللہ اپنے نبی نو ازمایا، اللہ ازمائشاں سٹیندا ہے ایمان نو دنیا چ ظاہر کرن واسطے، لوکاں نو مسئلے سمجھاون واسطے۔ اپنے نبی دے اوتے بیماری چ سٹی، اے لوکی آدھن کہ ایوب علیہ السلام دے کیڑے پے گئے، معاذ اللہ، سمجھ دے منہ وچ کیڑے پوین جڑا گل کریندا، شرم نہیں آندی لوگاں نو نبی دے بارے آکھنا جو نبی دے وجود وچ کیڑے پے گئے۔ اے تہاڈا دل منیندا؟ انہاں مولیاں نو چھوڑو، اپنی گل کرو، تہاڈا دل منیندا بھی ہوے اللہ دا نبی تے جسم وچ کیڑے پے ونجن؟ ساڈا عقیدہ اے وے جو نبی دے جسم وچ روح نکل ونجے جلے موت آندی تے قبر وچ دفن ہو ونجے، وچ روح کوئی نہیں نبی دے جسم وچ، لیکن ساڈا عقیدہ ہے جو روح تو بغیر بھی مٹی بھی میرے نبی دے جسم دے نیڑے نہیں آ سکدی۔ کیڑا مکوڑا تے رہ گیا دور دی گل، میرے نبی دے جسم نو جویں رکھیا گیا اج بھی میرے نبی دے جسم انج تازہ پیا ہے، روح جنت وچ ہے لیکن جسم انج تازہ پیا ہے جو غسل دے جڑے قطرے اتے جسم تے رہ گئے ہیں، میرا ایمان ہے او قطرے بھی اجے تائیں محفوظ ہیں۔ گلاب دا پھل اپنی ٹہنی دے اتے انج مست نہیں کھلوتا ہوندا تر و تازہ جویں میرے نبی دا جسم اپنی قبر مبارک وچ تازہ پیا۔ اللہ اللہ۔ 18 سال دی بیماری ہو گئی، بستی آلیاں باہر چا کڈیا، ہکو بیوی رہ گئی نال، رحمت بی بی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 18 سال بعد انجے ایک دن گزریے، اپنے خامد واسطے جنگل چون ڈیرے لگے ہوئے، بستی آلیاں کڈ چھوڑیا جو تیری نحوست دی وجہ تو کدیں اسیں بیمار نہ ہو ونجاں۔ اللہ دا نبی جنگل چ ڈیرے نال بیوی ہے،
ਉਰੋਂ ਪਰੋਂ ਵੰਜ ਕੇ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਦਾਣਾ ਲੈ ਆਂਦੀ ਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮੈਂ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਬਹਿ ਗਿਆ ਇਨਸਾਨੀ ਸ਼ਕਲ ਚ ਮੁਰੀਦਾਂ ਸ਼ਤੂੰਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਿਮਾਰ ਆਵੇਂ ਛੂ ਕਰੇ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਵੰਜੇ। ਉਹ ਜੋ ਸ਼ਤੂੰਗੜੇ ਆਏ ਇਹ ਮਾਈ ਵੇਖਿਆ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, तो बड़ा फूके वाली सरकार है। ਉਹ ਨੇੜੇ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੇਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ, ਜਾਲ ਲਾਈ ਬੈਠਾ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਂ ਅਸਲ ਤੂੰ ਹੈ, ਆ ਜਾ। ਮਰੀਜ਼ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਤ ਜੋ ਠੀਕ ਹੋ ਵੰਜੇ ਤਵਤ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ करे से। ਉਸ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਅਯੂਬ अलैहिस्सलाम ਤਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਜੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ बैठा है। अल्लाह वत अल्लाह को मंगया ते आखे आओ अल्लाह हुण इंच कर रब्बी अन्नी मसनी अज़ुर्रु, और सोनिया अल्लाह मैनू बीमारी लग गई है, हुण ताई तां मैं तेरे कोलों मंगया ही कोई नहीं, जो तू इंज ना आखे जो सेहत तबों दित्ती आई, बीमारी तां थोड़ी है ते हुणे घबरी गया है मेरा पैगंबर, मैं इस तू नहीं मंगया जो तेरा शिकवा शिकायत ना हो वने, लेकिन हुण तां पिया मंगदा जो शैतान भी साडे ते उम्मीदां लाई खला है, साडे ईमान ते बीवी दे ईमान दे उत्ते हमले पिया करंदा है। हुण तू मेहरबानी कर, मैनू बीमारी लग गई है ते वा अंता अरहमुर राहिमीन, तू रहम ना करे ता होर कोई रहम करन वाला अल्लाह दिन फस्ता जब नाला, असा अपने नबी दी पुकार नू कबूल कर लिया। फकशफना बाबी मिन जुर्रिन, हटा छोड़ी बीमारी ते आख्या पैर मारो चश्मा निकल सी, ओनू पी लो, अंदर दियां बीमारियां खत्म होवे सन, ना लो ते बाहर दियां बीमारियां खत्म होवे। अच्छा अल्लाह वत मेरा माल बहुत सा रहा, अल्लाह फरमाया आतैनाहु अहलहु व मिसलहुम मअहुम, जितने बेटे ते बेटियां हैं छत ढठी आई मकान दी इकट्ठे सारे फौत हो गए हैं। हुण नबी नू अल्लाह आख्या बीमारी चू सेहत भी बितन दे रहे हैं, ऐ मेरा पैगंबर व आतैनाहु आलहु, बच्चे दोबारा जिंदा पिया करे ना तेरे वास्ते मेरा पैगंबर, मिसलहुम मअहुम, मियां बीवी दी जवानी वापस पिया लौटैना, इतने पुत्र ते धियां होर भी चदे सा मेरा पैगंबर, रहमतम मिन इंदिना, ते जितना कुछ तेरे उत्ते हो रहा है रहमतन मिन इंदिना, ये सिर्फ मैं अल्लाह दी रहमत हो रही है तेरे उत्ते। साबित हो गया इस वाक़े चूं अगर अल्लाह तो सिवा कोई होर शिफावां देवन वाला होया तां नबी आप तां बीमार ना होया, अपने आप नू च देवे। इन्हां वलियां दी शान ढेर है या नबियां दी ढेर होंदी? ये नबी अगर अपने आप को ठीक नहीं कर सकिया तो होर कौन किसी नू कर सकता है? नबी दे बच्चे मर गए, नबी अपने बच्चों नू नहीं जीवा सकिया तो होर कौन किसी नू जीवावन वाला? नबी बीमार हो गया, शिफा अल्लाह दिती। अच्छा नबी मुसीबत च फस गया ते मंगया किहदे कोलों? जेड़ा आप मुसीबत च फसे हो मुश्किल कुशा होंदा। कितने मसले एक वाक़े चो निकल आए कि शिफावां देवन वाला ही कल्ला अल्लाह है, मुश्किलां तू बचावन वाला ही कल्ला अल्लाह है, औलादां नू देवन वाला ही कल्ला अल्लाह है, जिंदगी ते मौत दा मालिक मारे जिवावे जिवावे वत मारे ए करे ए भी एदा मालिक भी अल्लाह है। तो साबित हो गया ला इलाहा इल्लल्लाह, जदा सारे काम अल्लाह दिन तवत इबादत भी सिर्फ अल्लाह दी करनी चाहिए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।